اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت ہارون رشید اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والا ہوں، جسے سن کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ پیارے برادران اسلام، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ انسان کو زندگی میں کس طریقے سے جینا چاہیے، اور مسلمانوں کو زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرتے ہیں۔ مکمل طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں گا۔ پیارے برادران اسلام، وزیر ہارون رشید کو سفیان کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سفیان نے کہا کہ کون ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین۔ تو سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ پیارے برادران اسلام، حضرت ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر جیسا مرد کامل آپ چاہتے ہیں وہ فضیل عیاض ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کرے تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین ہے۔ آپ نے فرمایا، امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام ہے؟ مجھے مشغول نہ کیجیے۔ تو وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندے نے فرمایا کہ مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے، ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ پیارے برادران اسلام، آپ نے فرمایا کہ میری اجازت تو اندر بلانے کی نہیں ہے، اور اگر زبردستی آتے ہو تو تم مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ پیارے برادران اسلام، ہارون رشید رونے لگے اور عرض کی کہ آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے، لیکن حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قسم کا سردار کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ تو ہارون رشید نے عرض کیا کہ
کہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بیٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ہارون رشید، میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے دن اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں پوچھے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ پیارے برادران اسلام، یہ باتیں سن کر ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجئے کہ آپ نے تو امیر المؤمنین کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے کہ خاموش رہ، اسے میں نے نہیں بلکہ تجھ سے خوشامد مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کہ کسی کا کچھ دینا ہے؟ تو حضرت فضیل نے فرمایا کہ ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات پر مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے وارثہ سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پیارے برادران اسلام، ان تمام باتوں کے بعد ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ واقعی یہ مرد حق اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن کو عرفان معرفت کی دولت حاصل ہو جائے وہ اس دنیاوی دولت کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان رومانی بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس پر حکومت بڑی قابل قدر حکومت ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے نفس پر قابو کر کے اپنے زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے